بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتماعی اعتکاف کرنا کیسا ہے اور اجتماعی اعتکاف کے لیے دوسرے شہروں کا سفر کرنا، بعض دفعہ دوسرے ممالک میں جانا کیسا ہے، اور اجتماعی اعتکاف بہتر ہے یا انفرادی اعتکاف بہتر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس طرح باقاعدہ لوگوں کو ترغیب دینا اور باقاعدہ لوگوں کو دعوت دینا کہ اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے، ایسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یا حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعتکاف میں بیٹھے، اعتکاف کے فضائل بیان فرمائے، صحابہ بھی کچھ اعتکاف میں بیٹھ گئے، کچھ نہیں بھی بیٹھے، ہر ایک صحابی کے اپنے اپنے حالات تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کیا۔ لیکن اجتماعی اعتکاف کی کیفیت جس طرح کی آج کل مروجہ ہے، اس طرح کی کوئی کیفیت بھی آئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اگر معتکفین ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور کسی جگہ دین سیکھنے سکھانے کی ترتیب ہو، یہ عام طور پر اجتماعی اعتکاف کا تصور جو ہمارے ہاں چلا ہے وہ اسی طرح چلا ہے کہ کسی اللہ والے سے جو لوگ منسلک ہیں اور ان کے شاگرد اعتکاف بھی ہو جائے گا اور ان سے دین سیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا، یا اپنی اصلاح احوال کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے ان کی صحبت بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ اجتماعی اعتکاف کی تقریباً ہمارے معاشرے میں اساس تھی، لیکن بعض جگہوں پر لوگوں نے اس میں بہت سے تکلفات بھی شروع کر دیے ہیں اور بعض جگہوں پر مساجد میں بہت سے مسائل بھی اور مفاسد بھی سامنے آ رہے ہیں۔ مثلاً کہ مسجد میں اجتماعی اعتکاف کی وجہ سے شور و غل کی کیفیت ہو جائے اور مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھا جائے، یا عام طور پر ایک ہی حلقے کے لوگ یعنی ایک ہی پیر صاحب کے جو بیت حضرات ہیں وہ مختلف شہروں سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہی بڑی دیر کے بعد، کسی کی سال کے بعد، کسی کی 6 مہینوں کے بعد آپس میں ملاقات ہو رہی ہے، تو وہ آپس میں خیر خیریت معلوم کرنے اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے لیے یا ایک تعلق ہوتا ہے، تو آپس میں بہت سارے امور جو ہیں وہ زیر بحث آتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ پھر چونکہ بے تکلفی ہو جاتی ہے تو وہ ہر موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، سیاست پر بھی، معیشت پر بھی، اور اس طرح کی بھی حالات حاضرہ بھی، تو وہ مسجد کے اندر معتکفین کا معاملہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے یہ تجزیہ نگار یہاں پر کچھ اکٹھے ہو گئے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ اجتماعی گفتگو کا ماحول بنا ہوا ہے اور گپ شپ لگ رہی ہے، اور بلکہ بعض دفعہ پھر اس بحث و مباحثہ میں شور و غل بھی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے تلخیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو یہ جو باتیں ہیں یہ مفاسد اگر کسی جگہ پر ہوں تو وہاں پر اجتماعی اعتکاف مناسب نہیں ہے، ان مفاسد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی جگہ واقعتاً تربیت کا اعلیٰ انتظام موجود ہے اور معتکفین کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو دین سکھایا جاتا ہے، اور اس طرح کے مفاسد اس مسجد میں نہیں کیے جاتے، ان کے جو منتظمین ہیں وہ باقاعدہ اس کا انتظام کرتے ہیں کہ یہاں آنے والوں کو تھوڑے وقت میں جتنا ہم دینی خدمت کر سکتے ہیں ان کی اصلاح احوال کے لیے، ان کی باطنی اصلاح کے لیے، ان کی ظاہری تعلیمات کے لیے، تو اگر کسی جگہ پر اس کا انتظام ہو تو بنیادی طور پر یہ جائز بھی ہے۔ اور اس پہلو کے اعتبار سے کہ وہاں پر اگر ایک آدمی اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتا تو صرف اپنی عبادات تک محدود رہتا، لیکن وہاں پر وہ مشائخ کے بیانات سن رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ اپنے سینئر سے بہت کچھ سیکھ رہا ہے، تو دین سیکھنے کے اس کے مواقع ہیں، اپنی اخلاقی تربیت کے اس کو موقع مل رہے ہیں اور اس کی دینی زندگی بہتر ہو رہی ہے، تو ایسی جگہوں پر پھر اس اعتبار سے کہ وہاں پر اضافی طور پر دین سیکھنے کے مواقع مل رہے ہیں تو اس کے لیے ایک اضافی فائدہ بھی ہے اور اس اعتبار سے بہتر بھی ہے۔ ورنہ بنیادی طور پر اعتکاف
انفرادی ہی حقیقت میں ہوتا ہے، یعنی بہت سارے افراد جو ہیں وہ اپنے اپنے اعتکاف میں کے لیے اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اسی کی اجتماعی صورت بن گئی، تو اس اعتبار سے اجتماعی ہونے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے اور اس کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کو مفید بنایا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اجتماعی اعتکاف کو نہ تو علی الاطلاق افضل اور بہتر کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی غلط کہا جا سکتا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ جہاں پر لوگ اجتماعی اعتکاف کر رہے ہیں تو وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ اگر وہاں پر حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے، مسجد کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اور وہاں پر پھر دین سیکھنے سکھانے کا ماحول اگر بنا ہوا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہاں پر خیر و برکتیں ہوں گی اور وہاں کی برکات انشاءاللہ کسی کی اصلاح کا سبب بنے گی، تو پھر یہ مفید ہے۔ اور بہرحال ان چیزوں کا کہ ان مفاسد کا، مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھا جائے، آپس میں گپ شپ یا آپس کی تلخیاں پیدا ہو جائیں، یا جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے لوگوں کو بعض دفعہ بلا کر جو ہے نا وہ کھانے پکائے جا رہے ہیں اور دعوتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی جو معاملہ ہے کہ وہ مسجد نہ ہوئی بلکہ جو ہے نا وہ ایک چوپال کی کیفیت بن جائے، تو ان چیزوں سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔